حمد و صلات کے بعد میرے ساتھ واجب الاحترام سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ نمبر 22 کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل بھی موجود ہے اور ناموس رسالت کی بھی دلیل موجود ہے، کیونکہ آج کا موضوع ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے کبھی آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تو اللہ نے ہمارے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آخری نبی ہونے کا بھی اعلان فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، اور بے شمار آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت، آخری نبی ہونے کی بھی دلیلیں ہیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ بھی میرے نبی کے آخری نبی ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ دو آیت کریمہ پڑھنی ہے، ان کا مختصر سا مفہوم بیان کرنا ہے، پھر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آخر میں جو ہمارے نبی کے گستاخ ہوتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ انجام کیا فرمایا کرتا ہے، پھر اس کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور بھی آئے کتاب میں ارشاد فرمایا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہوں گے، دن آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان میں سے ایسی قوم کو نہ پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی وہ دوستیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہوں گے، دشمن کون ہوں گے؟ جو بے ادب ہوں گے، جن کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہوگا، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کس انداز سے کرنی ہے انہیں سلیقہ بھی نہیں آتا ہوگا، تو اللہ کے وہ بندے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے۔ کتنا اہم جملہ میرے رب نے فرما دیا۔ آج ہم دوستی ہی انہی سے کرتے ہیں جو دشمن خدا بھی ہوتے ہیں اور دشمن مصطفیٰ بھی ہوا کرتے ہیں۔ آج ہماری دوستیاں بھی انہی سے ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ تو اس انداز سے دوستیاں رکھتے ہیں کہ ان سے ہمیں علم آ رہا ہوتا ہے، کبھی گستاخ اور بے ادب سے، کبھی اللہ کی شان کے بارے میں، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کبھی ادباً الفاظ کو نہیں سنا کرو، ایسے الفاظ نہیں ہوں گے جس سے وہ ان کے الفاظوں میں ادب کی تحریر ملتی۔ اور میرے رب نے آگے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کہ چاہے اللہ کے دشمنوں میں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے، وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، تمہارے باپ ہی کیوں نہ آ جائیں،
او ابناءہم، تمہارے بیٹے ہی دشمن بن کر کیوں نہ آ جائیں، او اخوانہم، چاہے وہ تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کے دشمن بن کر آ جائے، ان سے کبھی دوستی نہیں کرتے، چاہے دشمن، اللہ کا دشمن تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، کوئی بھی آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان پہلے ہے، یہ رشتے بعد میں نظر آیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے، اگر باپ کی بات آتی ہے تو جنگ احد کا منظر دیکھا جائے، حضرت عبیدہ بنت جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے باپ کا نام جراح تھا، ایمان نہیں لایا تھا، جنگ احد میں کافروں کے ساتھ شامل تھا، تو بیٹے نے اپنے باپ کو واصل جہنم کر دیا تھا، واصل جہنم کر دیا تھا۔ کون تھا؟ باپ تھا کون؟ کافر، اور ادھر کون تھا؟ مسلمان تھا۔ اور آج بھی اگر کتابوں میں دیکھا جائے، حدیثوں میں دیکھا جائے، ان کا نام واضح نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، پہلے رکھا، کہ اللہ کے یا اللہ کے رسول کا کوئی دشمن باپ بھی بن جائے تو اس کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، باپ آ جائے، بیٹا آ جائے، بھائی آ جائے، رشتہ دار آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا خیر خواہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور آج کے اس دور میں ہم دوستیاں نبھاتے ہیں، ہم رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو کبھی عام کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے۔ کبھی ہم نے یوں نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، اس سے ہمیں دوستی کرنی بھی چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور یہ آیت کریمہ واضح انداز سے بتا رہی ہے کہ جو بھی شخص ہو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رشتہ دار چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بن چکا ہے وہ کبھی تمہارا خیر خواہ بن ہی نہیں سکتا، کبھی وہ تمہارا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اور یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے دوستوں میں یا ہمارے رشتہ داروں میں یا عزیزوں میں، جن کو اللہ کی شان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کی شان میں الفاظ کیسے نکالیں، اللہ کے محبوب کی شان کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا کہ اللہ کی محبوب کی شان کے بارے میں کون سا الفاظ، کون سے ادب والے الفاظ نکالیں۔ اور فی زمانہ تو ایسا لوگوں نے رنگ چڑھا کے رکھ دیا کہ کسی بے ادب کو سنا، اس کی بات کو رٹا، رٹنے کے بعد ہمارے بچوں کو بھی بے ادب بناتے ہوئے نظر آتے، ہمارے بچوں کو وہ باتیں سکھاتے ہوئے نظر آتے۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا کہ جو بھی دشمن ہوگا وہ تمہارا کبھی دوست نہیں بن سکتا، اس کو کبھی دوست نہیں سمجھنا، کسی بھی صورت میں تمہارا خیر خواہ بن ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، لیکن آخرت تو پھر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آج کافی زمانہ ہم نے سب سے پہلے مقدم دوستی رکھی ہے، رشتہ داری رکھی ہے، اور اپنے والدین کو رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو رکھا ہے، لیکن اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ یہ تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تو امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا
سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر لطف آ رہا ہے تو مل کر پڑھیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، جس کے تلووں کا دومن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، ملک کونین انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس آیت کریمہ میں میرے رب نے بھی یہی فرمایا کہ سب سے پہلے جن کی ذات کو رکھنا ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے بعد جو سب سے پہلی ذات ہے وہ ہمارے نبی مکرم کی ذات مبارکہ ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے دلوں میں ایمان کو بھی لکھ دیا ہے۔ جو دوستوں سے پہلے، رشتہ داروں سے پہلے اللہ کو اور اللہ کے نبی کو مقدم کرتے ہیں تو ان کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اللہ ان کی اپنی روح سے ان کی تائید فرماتا ہے۔ تائید یعنی مدد۔ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو دوست نہ رکھتے۔ پھر میرے رب نے ان کے لیے جزا کا بھی اہتمام فرما دیا، اور لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ان کو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، تو ایسے لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ جو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ اپنی جماعت کے مفلحون اصلاح فرماتا رہتا ہے۔ اللہ اپنی جماعت کی، جماعت کون سی ہوگی وہ پوری اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سارا کچھ بیان فرما دیا۔ رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، بھائی ہوں،
بیٹے ہوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن بن جائیں وہ کبھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعظیم کو بھی بیان فرما دیا اور میرے نبی کی ناموس کو بھی بیان فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اسلوب زندگی کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی۔ اب دوسری آیت کریمہ جو سورۃ الانعام میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسالت سے اللہ نے نوازنا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے ختم نبوت پر۔ یہاں پر وجہ اصل میں یہ تھی، اس کی شان نزول اگر دیکھا جائے، جو کافر تھے ان میں سے دو شخص تھے، ایک طائف کے علاقے میں رہنے والا شخص تھا اور دوسرا مکہ شریف میں رہنے والا شخص تھا، اور دونوں نبوت کے دعوے دار تھے۔ اور طائف میں جو رہتا تھا وہ تھا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آخر میں ایمان لے آیا تھا۔ اور مکہ شریف میں رہنے والا شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ یہ دو شخص تھے۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگا میں امیر بھی ہوں، تجربے کار بھی ہوں، اور میں عمر کا بڑا بھی ہوں، میرے پاس ہر چیز موجود ہے، تو نبی رسول مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح سے ولید بن مغیرہ نے بھی کہا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنایا؟ اگر اللہ ہمیں نبی بنا دیتا تو کتنا بہتر تھا، کیونکہ ہم جائیداد بھی رکھتے ہیں، ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، ہم قوت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ بہترین جانتا ہے، اللہ کو علم ہے کہ رسالت کا تاج کس کے سر پہ رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب رسالت کے لیے جھگڑا تھا، میرے رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور میرے محبوب کو بتایا، اے محبوب ان لوگوں کو، ان کافروں کو بتا دو کہ رسالت کے تم حقدار نہیں ہو، اگر دولت یا شہرت یا عمر حقدار ہوتی تو پھر تم سے بڑے اور لوگ بھی رہتے، اور رسالت جس کو میرا رب چاہے گا، جس کے بارے میں میرے رب کو علم ہے، اسی کے سر پر رسالت کا تاج میرا رب رکھتا ہے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور نبوت اور رسالت کا آخری تاج پہنا کر بھیجا۔ تو یہ امیدوار جو تھے، ان میں سے ایک امیدوار تھا عروہ بن مسعود۔ اس کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور بخاری شریف میں یہ احادیث مبارکہ دو جگہوں پہ موجود ہے، اور ایک حدیث نمبر ہے 5521، اور دوسری بھی اسی طرح سے ملتی جلتی۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ میں عروہ بن مسعود جو نبوت کا اپنے آپ کو معاذ اللہ اہل سمجھنے والا تھا، ان کا جب میرے نبی اور میرے اصحاب سے ملاقات ہوئی تھی تو ادب کا کس انداز سے واقعہ بیان کرتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف لے گئے تھے، وہاں پر عمرے اور حج کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ آنے نہیں دے رہے تھے، اور 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اور اس واقعے کو ذرا توجہ سے سننا ہے، اور سنو گے تو ہر لفظ سمجھ آئے گا۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ جمعے کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی جب تشریف لا رہا ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، تو پھر کہتے ہیں کہ بیان ہی اچھا نہیں ہو رہا۔ تو بیان تو تب اچھا ہوگا جب تم بھی سنو گے، توجہ سے جب سنو گے تو اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر ہوتی جائے گی، سمجھ آتی جائے گی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما تھے تو مشرکین کی طرف سے ایک شخص کو سفیر بنا کر بھیجا گیا،
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موعظہ گفتگو ہو، اور وہ سفیر کون تھا؟ وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اور جو اپنے آپ کو نبوت کا، رسالت کا معاذ اللہ دعوے دار سمجھتا تھا، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، چند ایسی باتیں بھی کی جس سے صحابہ کرام کا یہ دل دکھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کی نوک اس کی گردن کے ساتھ رکھ کے اس کو پیچھے کر دیا تھا، کیونکہ کافر تھا، ادب تو تھا نہیں۔ اور جس طرح سے ادب اور تعظیم میرے محبوب کے چاہنے والے کرتے ہیں، ایسی کوئی تعظیم دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر صحابہ کرام کی اس تعظیم کو دیکھنا ہے، پھر اپنے اندر دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم بھی اپنے نبی کی تعظیم کتنا کیا کرتے ہیں، اس کو پھر اس پر قیاس کرنا ہے۔ اب عروہ بن مسعود وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں سے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے کے بعد جب دوبارہ گیا اپنے کفار مکہ والوں کے پاس، اور وہاں پر جا کر اس نے اس واقعے کو بیان کیا، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو اس وقت جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلوں کے پاس، اپنے چاہنے والوں کے پاس جب واپس پہنچے، تو جا کر کہنے لگے، واللہ لقد وفدت علی الملوک، کہ اللہ کی قسم میں بے شمار بادشاہوں سے ملاقاتیں بھی کر چکا ہوں۔ اپنے بادشاہوں، اپنے لوگوں کے سامنے بے شمار بادشاہوں کا ذکر کر رہا ہے کہ میں بے شمار لوگوں کے پاس گیا ہوں، لیکن جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے تھے، اس طرح سے میں نے کسی بادشاہ کے نوکروں کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کی قسم اس وقت بھی کھا رہے تھے۔ اور فرمایا، وفد علی قیصر و کسری والنجاشی، میں قیصر کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، اور نجاشی کے بادشاہوں کے بھی پاس گیا ہوں، لیکن کسی بادشاہوں کے چاہنے والے اس طرح سے احترام نہیں کرتے تھے جس طرح میں نے آخری نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کا احترام کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور فرمایا، واللتی ان رأیت ملکا، کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کو اس طرح سے تعظیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا، یعظم اصحابہ ویعظم اصحاب محمد، کہ کسی کوئی بھی بادشاہوں کے چاہنے والے اس طرح احترام نہیں کرتے تھے جس طرح محمد کے اصحاب اپنے نبی کا احترام کیا کرتے تھے۔ اب پہلا احترام کیا تھا؟ اور فرمایا کہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ اگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکالتے تھے، الا وقعت فی کف رجل منہم، تو میرا محبوب اسے پھینکنے لگتا تھا، وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، پہلے ان کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنی ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے۔ کہاں لے لیا کرتے تھے؟ ہاتھوں میں۔ کہاں لے لیا کرتے تھے؟ فی کف رجل منہم، کف کہتے ہیں ہاتھ۔ تو وہ عروہ بنت مسعود کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نکالتے تھے، صحابہ کرام اس لعاب دہن کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس کو نیچے بھی نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ اب ہاتھ میں لے کر ہاتھ صاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پھینک بھی دیا جا سکتا ہے، اور ہاتھ کو دھویا بھی جا سکتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ دالا کا
बिहा वजहहु व जिल्दहु, कि साहबा करام हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को फेंका नहीं करते थे, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को अपने चेहरे में और अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। हम तो सिर्फ ताज़ीम मुस्तफ़ा में मिलाद ही मनाते हैं ना, हम तो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ात ही करते हैं ना, हर वक्त हम सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर ही करते हैं ना। लोग कहते हैं कि ये मुशरिक हो गए क्योंकि इन्होंने तारीफ, महबूब की तारीफ अल्लाह से भी बढ़ा दी है। तो यहाँ पर तो बात सहाबा इकराम की तो देखें, वो तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन भी गिरने नहीं देते थे। इसलिए इमाम अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा ने फरमाया, सबसे औला आला, सबसे औला आला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। अब यहाँ पर देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की इतनी ताज़ीम करते हैं, तो बताइए मेरे महबूब की वो ताज़ीम कितना करते होंगे। तो आगे दूसरा जुमला जो हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे नबी की शान के बारे में फरमाया कि इज़ा अमरहुम मा यबदरुल अमरा, कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक सहाबी को काम करने का हुक्म देते, एक सहाबी तैयार नहीं होता था बल्कि सारे सहाबा तैयार होके बैठते थे, काश कि ये हुक्म हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमा दे। एक तो मोहब्बत होती है चोरी वाली, जैसे आजकल के दौर में हो रही, जो लोग आते हैं 11वीं शरीफ में खा भी जाते हैं, खा के जाने के बाद फिर कहते हैं 11वीं शरीफ खाना तो हराम है, ये तो हराम होता है, खा भी जाएंगे ले भी जाएंगे फिर कहेंगे हराम है। इसी तरह से आपका इलाका है, बेशुमार लोगों को आप इस तरह देखते भी होंगे और उनकी बातें भी सुनते होंगे। एक तो वो मजनू होते हैं जो सिर्फ खाने पीने के होते हैं, अगर मिल जाए तो हलाल है, ना मिले तो हराम है। लेकिन मेरे असहाब का ये अमल नहीं था। अगर मेरे महबूब के लुआब दहन की इतनी ताज़ीम करते थे, तो जब मेरा नबी एक लम्हे के लिए भी मोए गुफ्तगू होता था, ऐसा नहीं कि कोई सहाबी आपकी गुफ्तगू को ना सुनता हो, बल्कि हर सहाबी अपने नबी की हर बात को सुनने, समझने और अमल करने के लिए भी तैयार हो जाया करता था। अब तीसरा जुमला जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे वो बता रहे, इज़ा तवद्दअ कादू यक्ततिलूना अला वुज़ूइही, कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते, कादू यक्ततिलूना अला वुज़ूइही, कि करीब होता था कि सहाबाई कराम उस वुज़ू के लिए भी आपस में लड़ पड़ते। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते, वुज़ू का जो बचा हुआ पानी आपके जिस्म अक़दस से मस होता, वो जब नीचे गिरता सहाबा अपने हाथ नीचे दे दिया करते थे, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पानी आपके चेहरा अक़दस से मस होता था उसकी भी इतनी ताज़ीम किया करते थे। अब सहाबा इकराम की तादाद थी हुदैबिया में 1400। अब साफ ज़ाहिर है कितने सहाबा होंगे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो जाते होंगे। मेरा नबी उन्हें रोकता नहीं था, मना नहीं फरमाता था, हालांकि वो ताज़ीम कर रहे थे अपने नबी के बचे हुए पानी की। अब एक बंदा बैठा हो, सारे इकट्ठे हो जाएं तो बंदे का दम घुटना शुरू हो जाता है, या उलझा जाता है, या तंग आ जाता है। मेरा महबूब कभी अपने असहाब से तंग नहीं आया करते थे।
اب 1400 صحابہ تھے، ہر ایک کے حصے میں تو آتا نہیں تھا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ من لم یصب منہ شیئا آخذ من بلل صاحبہ، کہ جب کسی صحابی کے ہاتھ میں میرے نبی کے جسم اقدس سے مس ہونے والا پانی نیچے گرتا، وہ ہاتھ دے کر اس پانی کو لے لیتا، پھر اپنے چہرے میں اپنے جسم پر اسے ملا کرتا تھا۔ جن صحابہ کے ہاتھ میں پانی نہیں آتا تھا، جن صحابہ کے ہاتھ گیلے ہوتے تھے، ان پر اپنے ہاتھ کو رگڑ کر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے۔ پھر کیوں نہ کہیے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، جس کے تلووں کا دومن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا، ہے وہ جان مسیحا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اب صحابہ کرام بھی بتا رہے تھے، یہ صرف ہم نہیں کہتے بلکہ میرے نبی کے اصحاب بھی کہتے تھے کہ میرے نبی کا لعاب دہن جیسا کسی کا لعاب دہن نہیں ہے، اور جو پانی میرے نبی مکرم کے جسم اقدس سے مس ہو جائے، اس جیسا برکتوں والا دنیا میں کوئی پانی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں برکتیں نہ دیتی، فائدہ نہ پہنچتا، تو پھر اللہ کے محبوب کے اصحاب پھر ایسا کیوں کر رہے تھے؟ اچھا، اصحاب بھول گئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما دیتے کہ اے میرے صحابہ، میں بھی معاذ اللہ تمہارے جیسا ہوں، میری دھوپ کو، میرے لعاب کو کیوں جسموں میں مر رہے ہو، اور میرے جسم سے نکلنے والے پانی کو کیوں استعمال کر رہے ہو، اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی نے بھی منع نہیں فرمایا، اور میرے اصحاب نے بھی اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ اب چند لوگ کہتے پھریں کہ تبرکات میں کوئی برکتیں نہیں ہوتی، تو پھر ان کو کہنا چاہیے، بخاری شریف میں تو صحابہ تبرک لیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام تبرک لیا کرتے تھے تو آج ہم بھی اپنے نبی کے امتیوں کا تبرک حاصل کیا کرتے ہیں۔ تو آگے ہے چوتھا جملہ کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو جا کر اپنے کافروں کے سامنے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی تعریف کر رہے تھے، اور فرمائے اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، کہ جب صحابہ کرام بیٹھتے آپس میں باتیں کرتے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے، تعظیم اتنا ہوتی تھی کہ اپنے نبی کے الفاظوں سے، اپنے نبی کی آواز سے بھی صحابہ کرام اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کیا کرتے تھے۔ اذا تکلم، یہاں پہ تکلم سے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ صحابہ کرام جب آپس میں گفتگو ہوتے تب بھی ان کی آواز اپنے نبی کی آواز سے کبھی اونچی نہیں ہوتی تھی، اور دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتے، کسی چیز کو طلب کرتے یا کوئی کام ہوتا، تب بھی اتنے ادب اور احترام سے بات کرتے تھے،
کبھی بھی اپنے نبی کی آواز سے اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آج کا سنی اس لیے ادب والا ہے کہ ہمارا نقشہ میرے محبوب کے اصحاب سے جا کر ملا کرتا ہے۔ آج ہم بھی ادب والے، احترام والے، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھلا غلو کر جاتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ تو ہم سے کئی گنا حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نصیب نہیں ہوا، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگنے والا وضو والا پانی نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہو جاتے تو ہم بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نبی کی ہر چیز کا احترام کرتے۔ اب ایک دو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، ایک حدیث جو بخاری شریف میں پڑھی، اور تیسری حدیث مبارکہ وہ جو بندہ جب بے ادب بن جاتا۔ ہم تو آج کل کے دور میں بے ادبوں کے ساتھ مخلصانہ انداز میں رہا کرتے ہیں، حالانکہ شریعت ہمیں کہتی ہے جو بے ادب ہو نا، اس سے دوستی کرنا بھی حرام، اس سے موہ گفتگو کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس نے بات کرنی ہے جب بھی کرنی ہے میرے نبی کے معاذ اللہ گستاخی والی بات کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ کوئی ایسی بات کرے ہمارے دل میں پیوست ہو جائے تو ہمارا بھی ایمان جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتیں سننے کا بھی ہمیں حکم نہیں۔ تو با ادب لوگوں کی کتنی تقریریں موجود ہیں جو ادب کے لحاظ سے کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں سنتے، جو بے ادب ہوتے ہیں ان کو بھاگ بھاگ کر سن رہے ہیں۔ اور آج کل تو چوک چوراہوں میں زبردستی ہمارے کانوں کے اندر ڈوسی جاتی ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کے نبی کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ادب و احترام کرنا جائز نہیں ہے، ان کے تبرکات میں کوئی برکتیں نہیں ہیں۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ کتنی تبرکات صحابہ کرام لیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو نصرانی مذہب سے تھا، عیسائی تھا، پھر اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح نوازا، کاتب وحی بنا دیا تھا۔ کاتب وحی، آسمان سے قرآن نازل ہوتا اور یہ لوگ لکھا کرتے تھے، جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ تقریباً 40 یا اس سے کم پیش تعداد تھی، اس میں یہ شخص بھی شامل تھا، اور اس نے سورت بقرہ پوری لکھی، سورت آل عمران بھی پوری کتابت کے لحاظ سے لکھی۔ پھر ایک جملہ وہ کہہ بیٹھا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، معاذ اللہ کہنے لگا کہ جو میں لکھتا ہوں محمد بھی وہی کہا کرتے ہیں، یعنی میں پہلے لکھتا ہوں، پہلے جان لیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بعد میں ہوتا۔ یہ بے ادبی، جب یہ بے ادبی ہوئی تو اللہ بے ادب کو کبھی یہ نہیں کرتا کہ اس کو فوراً سزا دے دے، اس سے سزا سب سے بڑی یہ دیتا ہے اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ وہ راہ راست پر آ سکے۔ آج کتنے بے ادب گھوم رہے ہوں گے، کبھی ان کو قرآن کی آیتیں نظر نہیں آئیں، ان کو ادب والی حدیثیں نظر نہیں آئیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی کہ جب ایک گستاخی کر لیتے ہیں پھر میرے رب کو وہ لوگ پسند نہیں آتے، پھر اللہ رب العزت اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، وہ گستاخی پر گستاخی، بے ادبی پر بے ادبیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بے ادبی تو اتنی نہیں تھی، اس نے کہا میں لکھتا وہ ہوں، جو میں لکھتا ہوں تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 3421۔ جیسے یہاں کے کچھ پڑھے لکھے زیادہ ہوتے ہیں، وہ چند ایسے ایپ ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ چیک کرتے ہیں کیا یہ حدیث ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو اس لیے ان کا نمبر بتایا جاتا ہے، ورنہ ان لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا جائے یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کو ڈھونڈو، نہ ملے تو میں بیٹھا ہوں آخر مجھ سے پوچھو۔ تو اس لیے نمبر بتا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہوش آئے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا ایمان چھین لیا۔ سورت بقرہ لکھنے والا، سورت آل عمران لکھنے والا، اللہ نے پھر ایمان چھینا، یہ پھر عیسائی بن گئے۔ جب عیسائی بنا نا، پھر جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، جب فوت ہوا تو زمین کے اندر دفنایا، دفنانے کے بعد جب صبح ہوئی تو دیکھا زمین سے باہر آیا ہوا تھا۔ تو ان عیسائیوں نے سوچا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کوئی بے ادبی کی ہوگی، انہوں نے نکال دیا ہوگا۔ دوسرے دن پھر اسے اندر ڈالا، پھر جب صبح ہوئی پھر باہر نکلا ہوا تھا،
چوتھے دن پھر اسی طرح کیا، تو جب چوتھے دن یا تیسرے دن پھر کیا تو گڑھا بھی بڑا کھودا، ساتھ رات میں پہرا بھی دیا، انہیں کوئی بندہ نظر نہیں آیا، پھر بھی وہ زمین سے باہر آیا ہوا تھا۔ پھر وہ عیسائی کہنے لگے کہ شاید یہ اتنا مرتد ہو چکا ہے، اسے زمین بھی اب قبول نہیں کر رہی۔ اب یہ گستاخ جو ہوگا، بے ادب جو ہوگا، تو اس کا ایمان بھی ختم ہوتا ہے، ساتھ میں زمین بھی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کیا کرتی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت